السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. صلوات الله. عزیزان گرامی، آپ کے سامنے یہ پہلے ہی کہہ دوں کہ جو وقت ہمارا گفتگو کا ہے اسی کے اندر بات ختم ہوگی. ظاہر ہے کہ ہم کو خود بہت ہی مقبول اور محبوب ہے جو نظم میں کلام پیش ہوتا ہے، کیونکہ یہ محبوب اور مقبول رہا ہے. قرآن شاعری سے الگ ہے، لیکن مفسرین قرآن کی تعریف نظم میں بہت اچھی ہے. قرآن شاعری سے الگ ہے، لیکن جنہوں نے قرآن کی تفسیر پیش کی ہے ان کی تعریف نظم میں ہمیشہ پسندیدہ رہی ہے. صلوات محمد علیہ. یہ ہمارے سامنے تاریخ ہے، اس کو میں حضور نے حسان کو سند دی، کسی اور نثر نگار کو سند نہیں دی. بات پہنچ رہی ہے؟ میری آواز جا رہی؟ ٹھیک، آپ خیال کیجیے. تو اس لیے ہم اپنے یہ حضرات ابھی آپ سن رہے تھے کلام، مشکل یہی ہے کہ ہمارے پاس وقت آگے کی مجالس کا سامنے رہتا ہے، لہذا وہ وقت ہم اپنے یہاں گھٹا دیتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری فرمائش پر ہے، وہ اپنے آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم نے خود عرض کیا ہے. اور جو حسینیہ ناظم صاحب میں مرثیے کی کیفیات کو برقرار رکھنا اور شوق اشتیاق دلانے کا ایک طریقہ اختیار کیا گیا زمانوں سے، تقریباً 15 سال 20 سال ہو رہے ہوں گے، وہ بھی انتہائی پسندیدہ ہے، جس کے ذریعے ایک مرتبہ پھر لکھنؤ کی امتیازی شان مرثیہ نگاری، مرثیہ خوانی. لکھنؤ نے خالی مرثیہ نگاری ہی کو نہیں پیش کیا ہے، مرثیہ خوانی کے آداب کیا ہے وہ بھی سمجھائیں. یا کبھی کبھی ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ لکھنؤ تو عزائے امام حسین علیہ السلام کے لیے صرف ترویج کا مرکز نہیں ہے، بلکہ ایک درسگاہ عزا بھی ہے. درسگاہ عزا ہے. یہاں ہمیں ان مراتب کا خیال رکھ کر بات کرنا چاہیے کہ جو یہاں سے بات جاتی ہے دنیا میں. میں اس پر اس وقت زیادہ بات نہیں کروں گا، کیونکہ آج وقت پھر زیادہ ہو جائے گا اور بات کی مجلس پر اثر پڑے گا، کیونکہ لوگ ہمارا احترام کرتے ہوئے کہ نازمیہ کا اشرا ہے، حمید الحسن پڑھ رہے ہیں، لہذا ڈسٹربنس نہ ہو. اگر مجھے یقین ہے کہ میں اب سے لے کے 1.5 گھنٹہ تک بھی پڑھتا رہوں تو بات کی مجلس شروع نہیں ہوگی. لیکن جو وہاں پڑھ رہے ہیں وہ بھی میرے شاگرد ہیں، اور جو پڑھوا رہے ہیں وہ بھی ہمارے محبت کرنے والے ہیں. کوئی نہیں چاہے گا اس کو ڈسٹرب کرے، لیکن ہمارا فریضہ کیا ہے؟ جو ہم نے بزرگوں سے سیکھا ہے وہ سکھانا چاہتے ہیں. ایک صلوات محمد علیہ. بزرگوں سے کیا سیکھا ہے؟ ایک ایک جملہ کہیں، ایک ایک جملہ صرف. بہت چھوٹے سے وہاں کھڑے ہو کر سن رہے ہیں. یہاں مولانا مرزا یوسف حسین صاحب آپ میان والی، بہت بڑے خطیب، ذاکر، عالم، فائز، مبلغ، وہ یہاں پڑھ رہے ہیں. میں وہاں سے سن رہا ہوں، بہت چھوٹا سا ہوں، کانوں میں ان کا جملہ، ان کا لہجہ، ان کا انداز ابھی تک محفوظ ہے، نگاہوں میں، نظر میں، کانوں میں آواز. وہ حضرت یوسف و حضرت زلیخا کا قصہ پڑھ رہے اور یہ آواز میرے کانوں میں، یوسف کا قصہ، زلیخا کا قصہ، یوسف کا قصہ، زلیخا کا قصہ، آج تک ہے.
ہمیں نہیں معلوم وہ کیا پڑھے، لیکن یوسف کا قصہ، زلیخا کا قصہ، ان کے کہنے کا انداز اگر اتنا سا بھی محفوظ ہو گیا تو سمجھ لی عزاداری کی بنیاد بن گئی، صلوات محمد علیہ بن گئی۔ ہم بہت کم سنی میں وہاں آ کر بیٹھے ہیں پھاٹک کے پاس، میں کس کس کی بات کروں، وہاں پھاٹک کے پاس 4 بجے کا وقت ہے، پہلے اس عشرے کا وقت 4 بجے سے تھا، اب 2 بجے ہے، ہم کو 2 بجے آزمانا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں 4 بجے کے وقت رہنے دیا گیا ہوتا تو ہمارے لیے بھی اچھا تھا، مجمع کے لیے بھی اچھا تھا، وہ بدلا کیوں، 4 سے 2 کیوں ہو گیا؟ آپ کے خطیب، آپ کے بہت بڑے عالم خطیب ذاکر اس مدرسے کے استاد بھی تھے، وہ بھی یہاں کے تھے، میان والی پنجاب کا ایک بڑا قصبہ ہے، وہاں کے تھے مولانا مرزا محمد یوسف حسین صاحب، بہت خوبصورت وجیح عالم۔ ہمارے دوسرے استاد مولانا ابرار حسین صاحب اللہ پاروی ممبر پر ہے، یہاں 4 ساڑھے 4 کا وقت ہے، ہم وہاں پھاٹک کے قریب بیٹھے ہیں، وہ کیا کہہ رہے، کیا فرما رہے، ہمارے قریب بالکل وہی مولانا جعفر صاحب قبلہ، مولانا سلیمان صاحب، مولانا جعفر صاحب قبلہ، اور سے بعد آقا جون اور یہ سب بیٹھے ہوئے صاحب، خاندان کٹرا بزرگ ترین گھرانہ ہمارا، رہبریت کی زندگی میں، علم و علماء کی زندگی میں ممتاز گھرانہ، جسے لکھنؤ پہ جانا جاتا ہے، جیسے باقر العلوم کا گھرانہ، ان کے خانوادے کے لوگ وہاں بیٹھے ہیں، جو ہم سے کو سینئر جونیئر ساتھ کے لوگ، اس وقت وہ یہاں پڑھ رہے ہیں، کچھ اور نہیں یاد رہ گیا، مگر ان کا ایک جملہ یاد ہے، اس نے کیا کہا، عبدی تکلی یکلک، تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں، تو میرا ساتھ دے میں تیرا ساتھ دوں، تو میرے وہاں عبادت کر میں تیرا ساتھ دوں، یہ تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں یاد رہ گیا ہے، کہ ہم آج بھی آپ سے کہہ سکتے ہیں آپ ان کے ہو جائے وہ آپ کے ہو جائیں گے، صلوات محمد علیہ محمد۔ ہم اگر یہی باتیں آپ کے سامنے بیان کرتے چلے جائیں، یہ بھی ایک تاریخ ہے سب۔ مولانا محسن نواب صاحب کے میرے وہ بھی استاد ہیں، اس ممبر پر بیان کرتے کرتے آئے تطہیر، فرمایا اب جو کہنے جا رہا ہوں اسے آپ لوگ سنیں، اور یہ کہے کہ جب بیان کیا تو کھڑے ہو گئے ممبر پر، وہ منظر نہیں بھولتا میں۔ ہمارے استاد مولانا ابن حسن ثاقب اللہ نونہروی، بیان کا انداز اگر وہ بھی بیان کروں مجمع، ایک صلوات بڑے محمد تھوڑا بیان کر دوں، دل چاہتا ہے۔ ہم کلکتے میں حاجی کربلائی کے امام بڑے میں وہاں مدرسۃ الوائزین کے جلسے ہو رہے، وہاں پر مجلس قائم کی گئی، نونہروی صاحب اللہ پڑھیں گے، وہاں کا متولی ہے وہ ایرانی تھا، علی محمد یا محمد علی، اس نے مجھ سے خود بیان کیا، مولانا میں باہر کھڑا ہوں، آپ کے استاد وہاں اندر پڑھ رہے ہیں، میرے کان وہاں لگے ہوئے، جیب میں صرف 2 آنے تھے، اس وقت 2 نہیں چلتی، 2 آنے تھے، میں نے 1 آنے کی ایک سگریٹ خریدی اور 1 آنے کا ایک پان خریدا، کان وہاں لگے، جب مول صاحب اوپر پڑھ رہے ہیں، یہ نیچے دکان پر یہ خرید رہا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں جب وہ ختم کر لیں تو ادھر سگریٹ سلگاؤں گا اور پان کھاؤں گا، ایک ہاتھ میں پان ہے، ایک ہاتھ میں سگریٹ ہے، دھیان وہاں لگا ہوا ہے، مول صاحب نے کچھ ایسا پڑھا کہ اندر نعرے لگے، اس نے بھی کہا سبحان اللہ، کہ میں کیا کہوں مولانا، اتنا مجھے عجب سا لگا، اور ایک ہاتھ سے سگریٹ نالی میں ادھر گئی، ایک ہاتھ سے پان نالی میں ادھر گیا، یہ ہے نونہروی صاحب کے اللہ، مبہوت ہو جائے انسان، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، سب لکھنؤ، دنیا میں ڈنکے پٹے ہوئے لکھنؤ، کہیں چلے جائیں لکھنؤ سے آئے، نوجوان بچوں، آپ لوگ میری آواز جہاں تک جائے، ہرگز کسی کے کہنے سے آپ اس احساس میں کمتری میں مبتلا نہ ہوں کہ آپ کیا ہیں، جب کوئی کہے تو اس سے کہو ہماری وجہ سے آپ ہیں،
میں آپ سے کہہ رہا ہوں شرمائیے گا نہیں، آپ اس سے کہیے آپ ہیں کیا، آپ ہماری وجہ سے ہیں۔ اگر ہم نہ آپ کے سامنے بیٹھتے تو آپ کو ذاکری کا طریقہ بھی نہ آتا۔ صلوات محمد والے محمد، بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، دل سے کہہ رہا ہوں۔ کل کی مجلس میں سنیے گا، بڑے ادب سے کلمہ، اگر موقع رہا تو علماء ایران اور عراق اور لبنان اور شام، اپنے ان بزرگوں سے جن میں سے بعض کی خدمت میں شاگرد کی حیثیت سے بیٹھا ہوں، بعض کی خدمت میں معاصر کی حیثیت سے بیٹھا ہوں، اور بعض کی خدمت میں بزرگوں کی حیثیت سے بیٹھا ہوں، کچھ کہوں گا کل انشاءاللہ۔ صلوات محمد علیہ۔ کیوں ہم یہ خیال کرتے ہیں؟ دیکھیے مولا علی یہاں ممبر سے اگر ہم سے یہ مطالبہ کیا جائے فلسفہ بیان کرو، تو میں ان سے کہوں گا کل مدرسے میں آئیے، جب مدرسہ کھلے گا ہم فلسفہ بتائیں گے آپ کو۔ آئیے ہمارے کلاس میں آگے بیٹھیے گا، ہم آپ کو فلسفی پڑھائیں گے، مگر اس کے پڑھنے پڑھانے کے لیے مدرسے میں آئیے، فرش اعلیٰ پر نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ میں یہاں ممبر سے بیٹھ کر اب یہ بیان کرنا شروع کروں ہندوستان کیسے آزاد ہوا، کیا کیا اس وقت کے سیاستدان تھے اور کیسے کیسے لوگ تھے، تو آپ کیا کہیں گے؟ مولانا آپ غداری کر رہے ہیں اس ممبر سے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ سنیے، یاد رکھو یہ ممبر وفاداری سکھاتا ہے، بے وفائی نہیں۔ جو یہاں سے حق اہل بیت نہ کرے وہ بے وفا ہے اہل بیت کی شان میں۔ اور جو ہم سے یہ مطالبہ کریں کہ مولانا یہ نہ پڑھیے وہ پڑھیے، تو ان کو بھی ہم وفادار در اہل بیت نہیں سمجھیں گے۔ لکھنؤ میں ہم نے سب کو سنا ہے، بزرگوں کو سنا ہے لکھنؤ سے باہر، اس وقت بھی الحمدللہ میں ایک ایک کا نام لوں، یہ عزا خانے، یہ فرش عزا لکھنؤ والوں کے لیے، ذرا اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کے بات کرتا ہوں۔ بہت کم سن تھے ہم، ننگے پیر بھاگتے ہوئے جاتے تھے غفرانہ کے ہم بڑے۔ وقت آ گیا ہے صبح 9 بجے کا، پہلی محرم سے پیروں میں جوتے نہیں پہنے جاتے تھے، بھاگتے ہوئے مجلس تک جاتے تھے۔ مولانا قلب حسین صاحب قبلہ کو سنے، جملہ سناؤں ان کا بھی، اصحاب فیل کا ذکر ہے، اور فرما رہے ہیں جب تم اللہ کے چھوٹے چھوٹے فوجی نمائندگی کرنے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو جو اس کی طرف سے بڑے بڑے فوج کے نمائندے ہیں ان کا کیا مقابلہ کرو گے؟ ہمیں یاد ہے مولانا قلب عابد صاحب قبلہ، برادر محترم، برادر عزیز جناب مولانا آغا روحی صاحب قبلہ، یہ سب لکھنؤ کی ذاکری کا امتیاز ہے، تو دنیا کو پہچانوائیں، ممبر پر کیسے بیٹھو، کیسے بات کرو۔ میں اپنی بات کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک صاحب نے مجھ سے ایک مرتبہ آ کر کہا فلاں صاحب یہ کہہ رہے تھے حمید الحسن کو مجلس پڑھنا نہیں آتی، وہ یہاں کے بیٹھتے تھے بڑے نعرے لگاتے تھے، اب نہیں ہے دنیا میں۔ تو میں نے ان کو بلایا، بلا کے پوچھا بھئی آپ نے ایسا ایسا میرے لیے کہا کہ مجھے مجلس پڑھنا نہیں آتی؟ کہ لے ہاں کہا ہے۔ میرے منہ پر جب کہا ہاں کہا ہے تو میں نے کہا کیوں کہا؟ کہ لے آپ میلا پیجامہ پہن کے بیٹھتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ میلا پیجامہ اگر ہے تو ہمیں مجلس پڑھنا نہیں آتی۔ ایک اور بات کروں آپ سے، آداب مجلس کیا کروں، یعنی کتنی باتیں کریں، یہ میں یوں بیٹھا ہوں نا، یہ آداب مجلس ہے۔
ابھی یوں بیٹھ کر پڑھوں بد تہذیبی ہے. یہ لکھنؤ سکھاتا ہے. صلوات محمد علیہ محمد پر. میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، لیکن پہلے کسی بھی درسگاہ میں جاؤ، پہلے وہاں کے آداب سیکھو. درسگاہ حسینیت بہت عظیم ہے، بہت معصوم ہے، بہت بابرکت ہے. یہاں بولنے سے پہلے اپنے قلب کو پاک صاف کرو، تب بات کرو کہ حسین کون ہے، حسینیت کیا ہے. میں مثال دیتا ہوں. چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے واقعات تاریخ کے بہت نظروں میں آتے ہیں، لیکن آپ کا وقت امام حسن اور امام حسین، احسن یہ ہے لکھنؤ. ہم نے تو نہیں کہا صلوات پڑھیے، ہم نے تو نہیں کہا تھا. ہمارا مجمع جانتا ہے امام کا نام آئے تو صلوات پڑھے گا، جانتا ہے مجمع. امام حسن اور امام حسین واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے. میں آج اسی سے بات تمام کرتا ہوں، اسی پر بات تمام کرتا ہوں. واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، لیکن ممبر کا فیض ہے. واقعے کے نتیجے میں کچھ ذہن میں آیا، وہ آپ سے بیان کر دیں گے، کیونکہ یہ سب بزرگوں کو سن کر شوق کے خود بھی کچھ سوچو تب بات آتی ہے سامنے. میں اگر یہاں آپ سے خالی یہ بیان کروں کہ فلسفہ جدید کیا ہے، فلسفہ قدیم کیا ہے، تو فلسفی بیان کرنے کے لیے ہم یہاں نہیں آئے ہیں. ایک شاعر نے کہا یہ باوقار مفکر، یہ باوقار مفکر، یہ فلسفی شاعر بہت بلند فضاؤں میں پھڑ پڑاتے ہیں. ماشاءاللہ تشریف فرمائے. بہت بلند فضاؤں میں پھڑ پڑاتے ہیں. میں نے کیا غلاف اور پبلک کے لوگوں کے بعد غلاف برف زدہ فکر کے چڑھاتے ہیں وغیرہ ہے، تو مجھے اس کا نہیں نقل کرنا. نیا طاہر صاحب ہے، حضرات تشریف فرمائے ہماری فرمائش پر. تو آئیے نتیجہ بیان کریں. ممبر آپ کے سامنے بات ہے، یہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے. وہ مجھے یاد نہیں رہ گیا، اگر کسی کو یاد ہو امام حسن امام حسین کے لیے پورا شعر یا پورا مجھے یاد نہیں، ضرور کسی نہ کسی کو یاد ہوگا. امام حسن اور امام حسین کے لیے دونوں گوشوارے ہیں عرش رسول یا عرش الہ کے. تو وہ مجھے اب یاد نہیں ہے، میں تلاش کروں گا تو مل جائے گا، یا کسی کو یاد ہو رہا ہو، کیونکہ بچپنے میں یاد کرتے تھے. اگر مل جائے گا تو میں اس کی سند حدیث سے پیش کروں گا. یہ دونوں گوشوارے امام حسن امام حسین عرش الہ کے، ایسے ہی کچھ ہے. تو میں اس کی سند حدیث سے پیش کروں گا اگر کوئی مجھے یاد دلا دے گا. آئیے یہاں دیکھیں کیوں ہے ایسا واقعہ. امام حسن اور امام حسین دونوں ایک تحریر لکھی، واقعہ آپ کو معلوم ہے، نتیجہ پیش کرتا ہوں. ایک تحریر لکھی، لے کر آئے اپنے جد حضور کے پاس، یا جدہ یہ ہم تحریر لے کر آئے ہیں، آپ فیصلہ فرمائیں کہ ان میں سے ہم دونوں میں سے کس کی تحریر زیادہ اچھی ہے. دیکھیے میں بات جو کہہ رہا ہوں اس کا ذہن میں یہ کہیں سے آنے بعد میں واضح کر دوں گا. تقابل کی بات نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو سکھانے کی بات ہے. کیا سکھانا ہے وہ سنیے گا. بھی دونوں شہزادے کم سنی تحریر لے کے آئے، نانا یہ تحریر ہم لکھ کر لائے ہیں، فیصلہ فرمائیے کس کی تحریر اچھی ہے. حضور نے دیکھا، فرمایا اپنے بابا علی کے پہنچ جاؤ، وہ فیصلہ کریں گے. واقعہ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا بچپن سے بہت دفعہ. جو میرے ذہن میں آتی بات ورث کروں، جاؤ اپنے بابا، وہ فیصلہ کریں گے. آئے دونوں
امام حسن امام حسین مولا علی کے بعد، بابا یہ ہم نے تحریر لکھی ہے، آپ فیصلہ فرمائیے کہ کس کی تحریر زیادہ اچھی ہے۔ مولا علی نے کوئی جواب نہیں دیا سوائے اس کے جاؤ اپنی مادر گرامی کے پاس جاؤ، وہ فیصلہ کریں گے۔ ایک صلوات تو پڑھیں آپ۔ جاؤ اپنی مادر گرامی کے پاس، وہ فیصلہ کریں گے۔ دونوں بھائی، مادر گرامی یہ ہم نے تحریر لکھی ہے، اس کا آپ فیصلہ کریں گے کس کی تحریر اچھی ہے۔ فرمایا اپنے نانا کے پاس جاؤ اور اپنے بابا کے پاس جاؤ۔ وہاں سے تو ہو کے آ رہے ہیں، فرمایا نہیں وہیں جاؤ، وہ فیصلہ کریں گے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کا ذہن جا رہا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے تو میں یہ رک کر کہہ دوں، ہر ایک یہ بتانا چاہتا ہے کہ دوسرے کو غیر محترم غیر اہم نہ سمجھا جائے۔ رسول کے پاس آئے علی کے پاس جاؤ، علی کے پاس آئے سیدہ کے پاس جاؤ، ہر ایک اپنے اپنے منصب پر ہے۔ پھر آئے رسول کے پاس، ہم کو آپ ہی کے پاس پلٹایا گیا ہے۔ ابھی حضور تردد میں کہ کیا فیصلہ کریں کہ جبرائیل آئے، یہ ہے منصب شہزادوں کا، جبرائیل آئے۔ حضور نے فرمایا دونوں بچے چاہتے ہیں کہ ان کی تحریر میں کس کی اچھی بتاؤ۔ کہا یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں، اس کا فیصلہ وہ کرے گا، اس کا فیصلہ وہ کرے گا، پالنے والے میرے بچوں کا معاملہ ہے، تو فیصلہ کر۔ آواز آئی جبرائیل فاطمہ سے کہہ دو ان کے گلے میں جو موتیوں کا ہار پڑا ہے اس میں 9 موتی ہیں، نکال کر ان موتیوں کو بکھرا دے، جن کے پاس زیادہ موتی آ جائیں گے ان کی تحریر کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا۔ معصومہ نے اس پر عمل کیا، کیا پھر رک کر اتنا یاد دلاؤں؟ اتنا تو معلوم ہو گیا کہ کوئی فیصلہ ان کے بارے میں یہاں نہیں ہوتا۔ صلوات محمد علیہ محمد پر اگر جملہ اچھا لگا ہو تو بلند آواز سے صلوات محمد علیہ۔ کوئی فیصلہ ان کے بارے میں یہاں نہیں ہوتا ہے، اور جب وہاں سے فیصلہ ہو تو اگر بیچ میں ذات سیدہ آ جائے تو آج کا عالم اسلام کا کوئی محقق مفسر اس پر تنزیہ نہ غور کرے۔ دیکھو یہ فرشتوں کی بھی باتیں سیدہ سے کروانے لگے۔ اگر عقیدت ہے، محبت ہے، تو میں ایک آیت قرآن کی پڑھتا ہوں، قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ ملائکہ نے کیا کہا مریم سے کہ اللہ نے تمہیں انتخاب کیا، پاک کیا اور تمہیں انتخاب کیا عالمین کے لیے۔ آپ کو یہ گوارا ہے کہ ملائکہ مریم سے باتیں کر لیں؟ آپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ فخر مریم تک ملائکہ آئے؟ صلوات محمد علیہ محمد نہیں ہے۔ شہزادی نے عمل کیا، ہار توڑ دیا، بکھرا دیے دانے۔ پھر وہی بات آئی، 4 موتی امام حسن کے ہاتھ میں ہے، 4 موتی امام حسین کے ہاتھ، ایک بیچ میں ہے۔ اب کیا ہو، اب کیا ہو؟ حکم الہی ہوا جبرائیل اس کے 2 حصے کر دو، ایک حسن کے پاس جائے، ایک حسین کے پاس جائے۔ عمل ہو گیا اس بات پر۔ اب میرا فقرہ سنیں گے آپ، تاریخ میں نہیں ہے، روایت میں نہیں ہے، مگر میری عقیدت کی نگاہوں نے دیکھا۔ سیدہ اپنا ہار بکھرا دیں، 9 موتی ہیں، دونوں کے ہاتھ میں آ جائیں، کم سے کم بات تک یہ تو گواہ رہے دنیا کہ سیدہ کی ہار کے 9 موتی ہیں جو امام حسن امام حسین کے پاس آئے۔
اب بات سے تاریخ کو ملاتے چلے جانا. یہ بعد میں 9 امام نہیں ہوں گے، سیدہ کے ہار کے موتی ہوں گے جو شریعت کی شکل میں سامنے آئیں گے. صلوات محمد و آل محمد. ایک اور صلوات محمد و آل محمد. یہ بتا دیا گیا کہ اس کو بالکل پسند نہیں، ایک حبہ، ایک ذرے کے برابر بھی میل آئے، اذیت ہو قلب امام حسن امام حسین کو اذیت. میں یہی سے مصائب شروع کر دیتا ہوں. کیوں بیان کیا گیا ہے واقعہ؟ کہ دنیا سمجھ لے یہ دونوں شہزادے کتنا عزیز ہیں کہ ذرہ برابر بھی ان کے قلب کے اوپر اذیت کا میل لانے میں. وہ امام حسن، وہ امام حسین کم سے نہیں، اس گھرانے کی کم سے نہیں. اور اس لیے بس آج کی تاریخ میں اتنا ہی اور بیان کر کے تاکہ وقت کے اندر بات ختم ہو جائے. اور ذرا خیال تو کریں آپ کے قرآن کریم عالم اسلام کے لیے وہ کتاب ہے جس سے پورا قانون اسلام ملتا ہے، لیکن اس قرآن کے سلسلے میں رات کو میں سلطنت منزل کی مجلس میں ایک بات پیش کی تھی، وہاں آپ کو دوہرا دوں کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. اللہ کے رسول کا تذکرہ توریت اور انجیل میں ملتا ہے. قرآن نے کہا، قرآن نے کہا وہ لوگ کہ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کے جو ام القریٰ کا رہنے والا ہے، جس کا ذکر توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. قرآن نے تصدیق کی اس بات کی کہ حضور کا ذکر توریت اور انجیل میں. شک کو میں نے جو بات کی وہ یہاں دوہرا دوں. ایک جملہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ عظمت رسالت پیش کی گئی کہ توریت اور انجیل میں ان کا ذکر، بے شک یہ بھی پیش ہوا، لیکن ساتھ ساتھ قرآن نے یہ بھی تو بتلایا حضور سے توریت کتنا پہلے اور انجیل کتنا پہلے. 2600 سال پہلے توریت اور 710 سال بعد پہلے انجیل. اگر غور کریں تو قرآن 700 سال اوپر اور 2600 سال اوپر کی کتابوں کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ دنیا سمجھ لے کہ قرآن نہ تو سابق کی کتابوں کی تردید کرتا ہے اور نہ آنے والوں کے لیے کوئی تردید کی بات کرتا ہے. جب قرآن 2600 سال پہلے کی کتاب کی تائید کرے تو عالم اسلام کو قبول. آیت ہے قرآن کی جو میں نے تلاوت کی ہے، ہر انسان جانتا ہے قرآن نے کہا، قرآن کی آیت ہے. جب قرآن کی آیت ہے کہ آپ لوگ ذکر رسول کا ان کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں، آیت تمام کہاں ہوئی؟ یجدون مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. وہ رسول ایسا ہے کہ جو سابق کی کتابوں کی جن کا ذکر ہے، توریت اور انجیل میں ان کا ذکر لکھا ہوا پاتے ہو. يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ، جو ان کو امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو جائز کرتا ہے، حرام چیزوں کو حرام کرتا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي. یہ سب کہہ کے قرآن نے کہ رسول ایسے ہیں اور ایسے اور ایسے ہیں، تو جو لوگ ان کی عزت کریں، ان کا اتباع کریں. اس کے بعد کیا کہا؟ اور اتباع کرے اس نور کا جو رسول کے ساتھ ساتھ آیا ہو. تو اب تو سامنے آ جائے گی بات کہ رسول اس دنیا میں اگر آ رہے ہیں تو کوئی اور نور ہے جو رسول کے ساتھ آنا چاہیے. اب کہاں ڈھونڈے؟ تو رسول ہی سے پوچھیں گے، جواب ملے گا انا وعلی من نور واحد. صلوات محمد.
اور اسی لیے ایک بلند آواز سے صلوات محمد والے میں نے کہا تھا کہ ایک بات مجھے یاد دلا دی جائے، وہ یاد دلا دی گئی ہے، میں آپ سے بیان کر دوں. جو بات یہاں پر تمام کرنا ہے، یہ بات پہلے کہہ لوں پھر اس کو تمام کرتا ہوں. یہاں یہ میں نے کل بھی عرض کیا، یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں بینر، یہ ابھی مدرسہ بند ہونے سے کچھ پہلے، زمان ازاں آنے سے کچھ پہلے، آیت اللہ العظمیٰ مرجع دینی ہے اعلیٰ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید سعید الحکیم کے بیٹے اور فرزند وہ لائے اور وہ لا کر یہاں دے گئے. حضرت عز الدین حجت الاسلام والمسلمین عز الدین الحکیم. یہ پورا خاندان ہمارا بہت سرپرست و شفیع خاندان رہا. جب میں عراق میں پڑھتا تھا تو اس وقت کے عالم جن کا نام پوری دنیا میں ایک ممتاز کیفیت رکھتا تھا، میں سمجھتا ہوں اس پورے دور میں یہ دو نام مراجع کی زندگی میں سب سے بلند نظر آئے. حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم، ان کے بڑے داماد تھے حضرت آغا محمد علی الحکیمی، جن کے نواسے ہیں یہ، جن کے بیٹے ہیں یہ اس وقت عالم ہے. عراق میں نجف میں عالم وقت حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی، آیت اللہ العظمیٰ آقا سید علی سیستانی کے ساتھ ہمارے عزیز بھائی آیت اللہ العظمیٰ جناب شیخ بشیر حسین نجفی ہمارے بھائی کی طرح ہے، اور یہ حضرت سعید الحکیم، انہوں نے یہ پرچم لا کر دیا ہے مدرسے کے لیے. اور اس سے پہلے میں اس لیے اس کو کہہ رہا ہوں، حرمہائے مقدس ان کے متولیان، یہ شرف ہے اور عزت ہے آپ سب کا، آپ کے لیے. حرم امیر المومنین سے لائے تحفہ، لائے آپ کے لیے، یہاں ہے اس مدرسہ نازمیہ کے لیے. دوسرا تحفہ خود حضرت حرم امام حسین. حرم کے تحفے ہیں مگر کس شان سے؟ یہ عزت ہے. گنبد پر روضہ امام حسین کے جو پرچم لہراتا ہے، جب بدلا جاتا ہے وہ بدلا جانے والا پرچم وہ ہے جو یہاں ہے. اسی طرح حرم امیر المومنین نجف اشرف کے گنبد پر جو پرچم لہراتا ہے وہ. اور تیسرا خود حرم حضرت ابوالفضل عباس کے گنبد کا پرچم. ان میں سے یہ تیسرا پرچم کل پرسوں، اور یہ دو پرچم جو گنبد پر کے ہیں، یہ اس مجلس کے ختم ہونے کے بعد یہاں لائے جائیں گے اور آپ کے درمیان گردش کرائے جائیں گے، یہاں لا کر رکھ دیے جائیں گے. مجلس کے ختم ہونے اور مردوں کے ذرا ہٹ جانے کے بعد محترم مستورات بھی اپنے لیے زیارات کے لیے اس کے قریب جا سکے گی، فوراً مدرسہ بند نہیں ہوگا. یہ دونوں پرچم آج اور تیسرا پرسوں آپ کے سامنے ہر سال یہاں پیش ہوتے ہیں، اس سال پھر پیش ہوں گے. ایک صلوات محمد علیہ. آئیے تو ہم آپ سے کہیں، قرآن کریم تصدیق کرتا ہے سابق کی کتابوں کی، اور اسی لیے قرآن نے کہا توریت کے لیے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور. کبھی میں نے اس کو عرض کیا ہے، ہم نے توریت کو نازل کیا، اس میں ہدایت اور نور ہے. وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی و نور، ہم نے انجیل عطا کی، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے تم کو نور اور کتاب مبین دی. ذرا غور کرے گا میرا مجمع، جب توریت کا ذکر ہوا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے توریت دی، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے. جب انجیل، ہم نے انجیل دی، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے. جب قرآن، تو ہم نے قرآن دیا جس میں نور ہے اور ہدایت ہے. فرق سمجھے آپ؟ سابق کی کتابوں میں ہدایت کی لفظ وہاں پہلے ہے، نور کی لفظ بعد میں ہے، مگر قرآن کے لیے نور کی لفظ پہلے، ہدایت کی لفظ بعد میں ہے. وہ سمجھا دیا جب تک کہ نور کی روشنی بھی نہ پڑھو گے یہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. صلوات محمد وآل محمد.
ایک اور صلوات محمد والے۔ دیکھیے حضرات، اتنی مدت آپ کے درمیان پڑھ چکا ہوں کہ مجھے آتا ہے، کہاں مجلس کو خاموش کر دو پھر کہاں مجلس کو جگا لو، یہ مجھے آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد، ایسا نہیں کبھی نہیں ہوگا۔ دیکھتا ہوں کیسے نہیں آپ جاگتے ہیں پوری طرح۔ ایک صلوات محمد علیہ۔ چلیے، محبت کرنے والے حضرات، اس لیے آپ ہمیں عزت اور محبت دیتے ہیں کہ یہ شخص بھی اسی در کا ایک ذاکر اور خطیب ہے بس۔ تو میں نے ابھی آپ کے سامنے دو شہزادوں کی کم سنی کا ذکر کیا، قرآن اور سابق کی کتابوں کی تصدیق کا ذکر کیا۔ اب اگر رسول کا ذکر توریت اور انجیل میں ہے، کیسے تصدیق ہو؟ ایک ہی راستہ تھا کہ جب اس گھرانے میں کوئی اور زمین خانہ کعبہ میں آئے تو اب رسول جب جا کر انہیں آغوش میں لے تو کبھی توریت پڑھ کر سنائیں، کبھی زبور پڑھ کر سنائیں، کبھی قرآن پڑھ کر سنائیں۔ صلوات محمد وآل محمد۔ مگر اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس سے پہلے کہ حضور آئیں، آغوش میں لیں اور کتابوں کی تلاوت ہو، یہ لکھنؤ کا پورا مجمع جانتا ہے، میں نے کب سے سن چکے ہوں گے۔ ایک واقعہ اور پیش آیا تھا، وہ کیا تھا؟ وہاں ایک صاحب مکے میں اور رہتے تھے، ان کا نام میں نے کبھی بہت پہلے یہاں پڑھا ہے اور اس وقت میں نے ان کا نام آپ کو بتایا تھا۔ ان کا نام ہے میاں جھاڑ پھونک۔ میاں جھاڑ پھونک، جن کو کچھ نہیں آتا ہے وہ جھاڑ پھونک میں لگ جاتے ہیں۔ تو وہ بھی یہی کرتا تھا، کعبے میں جو پیدا ہوتا تھا بچہ وہاں آتا تھا، بتوں کے پیروں سے خاک اٹھاتا تھا، ان کی آنکھوں میں لگاتا تھا، یہ ڈیوٹی اپنے سر لے لی تھی۔ تو بڑے محترم ہو گئے تھے، جہاں کسی یہاں کوئی بچہ ہوا اور وہ آیا، چلیے، وہ جاتے تھے وہاں سے خاک لیتے تھے، اس کے گھر جاتے تھے، بچے کی آنکھوں میں لگاتے تھے۔ ان کا ایک وقار تھا، ایک عزت تھی بھائی، ایک وقار، ایک عزت تھی ہر طرف۔ جس کے یہاں بچہ ہوا بھائی وہ تو بات رہ جائے گی، بچے کی آنکھوں میں سرما تو نہیں لگ رہا ہے، کون لگائے؟ وہی لگائیں گے، میاں جھاڑ پھونک۔ نام تو تاریخ میں آپ جانتے ہیں، چلیے میں نام بھی لے دیتا ہوں، ابو جہل۔ یہی ذمہ داری تھی ابو جہل کی۔ اب جب کعبے میں میرے اور آپ کے مولا آئے تو انہوں نے دیکھا کوئی بلانے نہیں آیا، صلوات محمد، کون بلانے آئے؟ ایک صلوات محمد والے، کوئی بلانے نہیں آیا، یہ خود سے چلے، میں نہیں آیا ہے، چلو کچھ بات رہ گئی ہوگی میں چلوں۔ آئے وہاں، اب وہ وقت آ چکا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد دروازہ خانہ کعبہ کا جو بنا تھا کھلا اور انتظار میں ہیں حضور کے کہ وہ آئیں تو ان کی آغوش میں دیں۔ ابھی تک مولا نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں، یہ آئے، زمین سے خاک اٹھائی۔ اب آپ میری طرف دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ کبھی کبھی میری عادت ہے کہ ذرا آپ منظر پیش کروں۔ اب آپ غور کریں کہ یہ مادر گرامی کی آغوش میں مولا ہے، آنکھیں بند ہیں، یہ آئے، خاک اٹھائی، قریب آئے، آ کر کوشش کی کہ آنکھ کھولیں، آنکھ نہیں کھلتی۔ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آنکھ کھلے تو میں سرما لگاؤں۔ کم سنی، ابھی تو آغوش میں ماں کی ہے، مادر گرامی کی، ننھا سا ہاتھ ہے، خیبر کے لیے یہ ہاتھ کل کچھ ہوگا، ابھی تو کم سن ہے، ماں کی آغوش میں ہے۔ بیچارہ ابو جہل دیکھ بھی نہ سکا یہ ہو کیا رہا ہے، وہ آنکھ کھولنے کی کوشش میں لگا ہے، یہاں ننھی سی کلائی اٹھی، ہاتھ بلند ہونا شروع ہوا، ہاتھ بلند ہونا شروع ہوا، یہ اس کوشش میں آنکھ کھولوں، سرما لگاؤں، نہیں دیکھ پا رہا ہے کہ ہاتھ آ رہا ہے۔ کون سا ہاتھ ہے یہ؟ ید اللہ ہی ہاتھ ہے، اسے کیا معلوم؟
اسی عالم میں متوجہ تھا آنکھ کھولنے کی طرف کہ تاریخ نے لکھا منہ پر تماشا جو ننھی کلائی سے پڑا ایسا ہوا چہرہ اب جو ٹیڑھا ہوا مرتے دم تک سیدھا نہیں ہوا. صلوات محمد علیہ محمد. جملہ تمام کرتا ہوں. شکوہ کیا گیا حضور کی خدمت میں جب رسول آ گئے آغوش میں لیا. اب علی نے آنکھیں کھول دی. نور نے نور کو دیکھا پہلی بار جہاں سے جدا ہوئے تھے. اس نے شکایت کی کہ میں نے یہ کوشش کی تھی لیکن علی نے آنکھیں نہیں کھولی. جواب ملا کہ کیا جانتے ہو تم لوگ آج سے کسی کے حسب نسب کی پہچان محبت علی بن جاتی ہے. صلوات محمد وآل محمد. ہم نے اس بات کو کبھی جب جنگ پڑھ رہے تھے بہت پہلے تو جنگ بدر کے سلسلے میں پیش کیا. چھوڑتے ہیں ہم. پھر آپ سے گزارش ہے عزائے امام مظلوم یہ لکھنؤ امتیاز ہے. علماء لکھنؤ خانوادے ان سب نے پوری دنیا کو بہت کچھ دیا ہے. جب میں نے ایک مضمون لکھا تھا عماد الاسلام و حضرت غفر امام رحمۃ اللہ علیہ 4 دن تک میں نے پوری عماد الاسلام کو خود پڑھا اور پڑھنے کے بعد جو میں لکھ سکتا تھا میں نے لکھا. اس میں ہمارے برادر عزیز برادر محترم مولانا کلوی صادق صاحب اللہ نے بہت دل بڑھایا تھا ہمارا. شائع ہوا وہ اودنامے میں بھی اور اسلام میں بھی. خانوادے حضرت ناصر الملت طبقات الانوار یہ لکھنؤ کتابیں علماء خطبہ سامنے بیٹھے ہیں. حضرت سبت حسن صاحب قبلہ اللہ مقام. اگر میں ان کے بارے میں تاریخ بیان کروں پھر بہت صحیح ہے. بڑے بڑے خطبہ علماء ذاکرین شعراء ادبا میر انیس مرزا دبیر ان کا پورا خاندان آج یہ حضرات جو نمائندگی کرتے ہیں ادب کی شاعری کی مرثیہ نگاری کی پوری دنیا میں اتنا کہوں گا بڑے ادب سے ان تمام لوگوں تک جن تک میری آواز جا رہی ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. توجہ کی ضرورت ہے. پوری دنیا تک جہاں بڑے ادب سے کہوں گا کوئی طنز نہ سمجھے کان و طنز میں نہیں کہتا. لکھنؤ کی تاریخ ترویج علوم اہل بیت کی تاریخ سینکڑوں سال سے ہے. کوئی نہیں اٹھا یہ کہتا ہوا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. بہت اہم بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں. ہم سب فخر سے اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر انقلاب اسلامی ایران میں ابھرتا نہیں تو حالات کیا ہوتے. لیکن یہ بھی غور کیجئے کہ 35 سال ہوئے انقلاب اسلامی کو. 35 سال پہلے انقلاب اسلامی سے پہلے پوری دنیا میں کیا ہو رہا تھا. بہت احتیاط سے کہوں گا معاف فرمائیے گا ہم کسی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہیں. اگر 35 سال پہلے کا وہ ماحول نہیں تھا تو وہاں وہ انقلاب کیوں آیا. اس لیے وہ انقلاب آیا کہ شہنشاہیت اسلام کو مٹا رہی تھی. لیکن لکھنؤ کو یہ فخر و افتخار ہے کہ یہاں کی بادشاہت بھی اسلام کو ہمیشہ آباد کرتی رہی.
صلوات محمد و آل محمد پر کہہ رہا ہوں، غور کیجیے گا، جو کہہ دیا ہے وہ کہہ دیا۔ وہاں شہنشاہیت اسلام کو مٹا رہی تھی، تب ایک عظیم المرتبت ہستی اٹھی جن کا نام آیت اللہ العظمہ سید روح اللہ خمینی۔ لیکن یہاں اسلام کی ترویج کا انداز یہ تھا کہ جب محمد ابن عبد الوہاب، محمد ابن سعود کو ساتھ لے کر خوریزی کے ساتھ سعودی حکومت کی بنیادیں ڈالنا تھا، اس وقت کربلا معلیٰ پر حملہ ہوا، 10,000 انسان قتل ہوئے۔ وہ تاریخ آتی گئی جس میں یہ سب ہوتا گیا، لیکن جب محمد ابن عبد الوہاب اس کی بنیادیں ڈال رہا تھا، وہی زمانہ تھا جب اودھ کا بادشاہ نواب آصف الدولہ، ان کے گھر میں بہو بیگم، جائے پوری دنیا جا کر پوچھے کربلا میں یہ نہر کیا کہلاتی ہے، ایک ہی جواب آئے گا، نہر آصفی۔ جب وہاں کی تبلیغات کا اثر یہ تھا کہ وہ خون بہا رہے تھے، تو یہاں کی تبلیغات کا یہ اثر تھا کہ وہاں پانی جاری کیا جا رہا ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ لکھنؤ کبھی کسی سے احساس کمتری مبتلا نہ ہو، کیونکہ آپ کی تاریخ بہتر ہے، روشن ہے۔ اور عزیزان گرامی، ہم کیا تو خیال کیجئے کہ ہم اس جگہ سے اللہ اکبر فیض حاصل کرتے ہیں، نجف ہو، کربلا ہو، کاظمین ہو، سامرہ ہو، مشہد ہو، قم ہو، ہم ان جگہوں سے فیض حاصل کرتے ہیں، اور یہ اسی فیض کا نتیجہ ہے کہ ساری دنیا میں یہ مجمع ان کے جیسے لوگ ذکر اہل بیت تھا۔ آج میں نے ابھی آپ سے عرض کیا رسول اور علی، لیکن ابھی میں نے آپ سے بات کی رسول اور علی، اب پلٹ دوں بات کو، علی اور رسول۔ آپ کہیں گے یہ کیا؟ کل رسول ہے اور علی ہے، کربلا میں علی اکبر ہے اور شان رسالت ہے، ایسی ہے کہ دنیا علی اکبر کو دیکھنے چلے کہ گویا رسول کو دیکھا۔ لوگ اس تمنا میں، یہاں تک کہ تاریخ میں ہے کہ صبح شہزادیاں اپنے حجروں سے نکلتی تھیں اور اس طرف جاتی تھی جہاں لیلا اپنے فرزند کو لیے ہوئے ہوتی تھی۔ کیسا شرف اور کیسا فخر محسوس ہوتا ہوگا جناب لیلا کو، میرا بیٹا ایسا ہے جسے دیکھنے شہزادیاں آتی، میرا بیٹا، میرا لال ایسا ہے جس کی زیارت کو زینب آ رہی ہے، ام کلثوم آ رہی ہیں، وہ ہے علی اکبر۔ میں اس واقعے کو ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جب ایک صحرائی عرب مدینے آیا، خدمت امام حسین میں آیا، مولا ایک تمنا لے کر آیا ہوں۔ کہا کیا ہے؟ کہا یہ تمنا لے کر آیا ہوں کہ میں آپ کے فرزند کی زیارت کر لوں۔ حکم دیا گیا علی اکبر باہر لائے جائیں۔ ماں نے حسب دستور سن لیا ہوگا، اپنے بیٹے کو سجایا ہوگا کہ کوئی دیکھنے آیا ہے۔ علی اکبر باہر آئے، آ کر قریب بابا کے کھڑے ہو گئے۔ امام نے اشارہ کیا اس صحرائی عرب کو، لے بابا دیکھ، لے آیا تھا۔ اب جو اس نے چہرہ اٹھا کے علی اکبر کو دیکھا، روایت کا فقرہ ایک بتا، لرزا، کانپا، غش کھا کے گر پڑا۔ جب ہوش میں آیا تو دوڑ کر امام کے قدموں سے لپٹ گیا، آقا ایک درخواست ہے، دعا کر دیجئے کہ اللہ بھی مجھے ایسا ہی بیٹا دے۔ فرمایا بھائی دعا تو کر دوں گا مگر پہلے میری بھی ایک بات کا جواب دے۔ کہا ہاں آقا فرمائے۔ عرض کرتا ہے
فرمائے جو آپ کا حکم. جواب میں اچھا یہ بتلا اگر اللہ تجھ کو ایک ایسا بیٹا دے اور اس کے پیر میں تیر چبھ جائے کانٹا چبھ جائے تو کیا برداشت کرے گا؟ کہ لے آقا اس کے پیر میں کانٹا نہ چبھے چاہے میری آنکھ میں چبھ جائے. فرمایا پھر بھائی تو ایسے بد چھوڑنے کی تمنا نہ کر، میرا یہ لال تیروں اور تلواروں سے ٹکڑے ہونے کے. وہی علی اکبر میدان کربلا امام حسین کے پاس آئے، بس بہت جلدی تھا کہ وقت چند منٹ. آقا بابا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دو. امام نے کیا فرمایا؟ بیٹا جاؤ، پہلے جا کر اپنی اس ماں سے رخصت ہو لو جس نے تمہیں بڑی ارمانوں سے پالا ہے، اپنی اس پھوپھی سے رخصت ہو لو جس نے تمہیں پرورش کیا ہے. علی اکبر آئے، خیمہ میں آ کے ایک ایک سے خدا حافظ کیا. باہر نکلے، باہر نکل کر پشت فرس پر بیٹھے. قبل اس کے کہ گھوڑے کو آگے بڑھائے پلٹ کر خیمے کی طرف دیکھا. چاروں طرف بیویاں جمع ہو گئی ہیں لیکن سب کی نظریں در خیمہ پر ہیں. علی اکبر بھی خیمے کے در کو دیکھ رہے ہیں جیسے سب کو کسی کا انتظار. اتنے میں خیمے کا پردہ ہٹا، ایک ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، علی اکبر نے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا. آواز دی مادر گرامی خدا حافظ. خیمے کے در سے لیلا باہر نہیں آئی، وہیں سے آواز دی جاؤ بیٹا جاؤ خدا حافظ. تمہاری ماں تمہاری شکر گزار کہ تم نے اپنی ماں کو روز قیامت سیدہ کے سامنے سرخرو کیا. علی اکبر مقتل کی طرف بڑھے، ماں خیمے میں آئی، کیا سنیں گے آپ؟ زمین پر بیٹھ گئی، فرش کو پلٹا، ریت اٹھائی، اٹھا کے سر کے بالوں میں ڈالنا شروع گئی. اے وہ جس نے یوسف کو یعقوب کی طرف پلٹایا، جس نے اسماعیل کو ہاجرہ کی طرف پلٹایا، رد علیہ ولدی، میرے بیٹے کو ایک دفعہ میرے پاس پلٹا دے. ہاں دوستو اور عزیزو، علی اکبر ایک دفعہ پلٹے. شاید فضا نے کہا ہوگا شہزادی مبارک ہو، علی اکبر میدان سے واپس آ رہے، لیکن روایات کہتی ہیں کہ شہزادی کے پاس نہیں آئے، بابا کے پاس آئے. بابا پیاس ہلاک کیے دیتی ہے. امام نے تسلی دے کر رخصت کیا، مقتل کی طرف پھر علی اکبر گئے. چند جملے علی اکبر مقتل کی طرف گئے، کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آواز آئی بابا میرا آخری سلام. جہاں تک آواز جائے گی انشاءاللہ آپ مصاب ہوں گے. بابا میرا آخری سلام. حسین نے مقتل کی طرف گھوڑا بڑھایا، قریب پہنچے. جب قریب پہنچے زمین پر اترے، ایک ایک طرف دیکھتے جاتے ہیں علی اکبر کہاں، علی اکبر کہاں، علی اکبر کہاں. آواز دے رہے یا علی یا علی. پتہ نہیں اپنے بابا کو پکار رہے تھے کہ علی اکبر کو آواز دے رہے تھے. قریب پہنچے، دیکھا جوان زمین پر لیٹا ہوا ہے، سر اٹھا کے زانو پر رکھا. علی اکبر کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھا. میں ایک مرتبہ دیکھا علی اکبر نے کوہنیاں ٹیک کر اٹھنا چاہا. پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ شاید علی اکبر کو خیال ہے میں نے بابا سے پانی کی بات کی تھی، تسلی ہو جائے. آواز دی بابا یہ سامنے رسول خدا کھڑے ہیں، یہ سامنے علی مرتضیٰ کھڑے ہیں، میرے لیے جام آب لائے ہیں. یہ کہتے کہتے میں ایک مرتبہ امام نے دیکھا کہ علی اکبر کے لبوں سے خون ابلنا شروع ہوا. سر سے امامہ امام نے اتارا، علی اکبر کے لبوں سے خون کو پوچھنا شروع کیا کہ آسمان سے آواز آئی صبر لک یا حسین. اے حسین تمہیں صبر عطا ہو. اپنے جوان کے لاشے کو اٹھایا، خیموں کا رخ کیا. آواز دی بچوں آؤ، آ کر اپنے بھائی کا جنازہ اٹھواؤ. خیمے تک لائے، لا کر ماں کے سپرد کر دیا. لیلا نے ہاتھ اٹھائے، پالے رہا بارے لا تیرا شکر کہ تو نے اس قربانی کو قبول کیا.